13 اگست خدا صاحب اختیار ہے۔ پہلا سلاطین اس کا 19واں باب 8ویں آیت سے 18ویں آیت تک۔ شاید ہم نے بھی کبھی ایسا محسوس کیا ہو جیسا ایلیا محسوس کر رہا تھا، اور یہ کہا ہو کہ اب بس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے شاید کبھی خداوند کے کسی کام کو مکمل کرنے کے لیے اپنی بہترین کوشش کے باوجود محسوس کیا ہو کہ ہم نے اس کام کو معیار کے مطابق نہیں کیا۔ شاید ہم یہ بھی محسوس کرتے ہوں کہ ابلیس مسیحی عقیدوں اور ان پر ایمان رکھنے والوں کو روحانی طور پر ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ علاوہ ازیں یہ کہ وہ ہماری جان کے پیچھے پڑا ہے تاکہ ہمیں جسمانی طور پر نقصان پہنچائے۔ شاید یہ خیال بھی گزرا ہو کہ ہمارے علاوہ کوئی نہیں بچا جو خدا پر بھروسہ کرے۔ اگر ہماری سوچ اس طرح کی ہے تو ہمیں اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو ایلیا کو یاد کروائی گئی تھی۔ خدا نے ایلیا کو کہا، اب بھی 7,000 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بال کے آگے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ خدا اب بھی قادر مطلق اور تخت عدالت پر موجود ہے۔ یاد رکھیے، ہم سب کو دینداری اور مسیحی خدمات میں سرگرم رہنے کے لیے خدا کے ساتھ جڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنی آزمائشوں پر قابو پانے اور زندگی کے تمام امتحانات میں فتح مندی حاصل کرنے کی کوشش کی ہو۔ ممکن ہے ہم نے اپنی کلیسیا میں خدا کے ناقابل برداشت جدت کا بھرپور مقابلہ کیا ہو۔ ان سب کے باوجود شاید چند ایک ہوں جو آپ کے ساتھ کھڑے رہ سکے ہوں۔ ان وجوہات کی بنا پر ہم اپنے ایمان اور خدا کے کلام کی بنیادوں کو ترک کرنے پر آمادہ ہو گئے ہوں، مگر یاد رکھیں کبھی بھی حوصلہ نہ چھوڑیں، کیونکہ اب بھی ساری کائنات خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے خدا کے ساتھ چلنے کی بہت کوشش کی ہو اور ناکام ہو گئے ہوں۔ ممکن ہے ہم آج اور کل اور گزرے کل میں خدا کے ساتھ چلنے میں ناکام ہو گئے ہوں، اور اس دن سے پہلے بھی جب ہم نے یہ کہا ہو اب بس ہے۔ آئیں ہم اس تاریک غار سے باہر نکلیں اور خدا کی دھیمی اور ہلکی سی آواز کو سنیں جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس نے وہ سب کچھ ہمیں دے دیا ہے جو زندگی اور دینداری کے لیے ضروری ہے۔ حوالہ دیکھیے 2 پطرس کا 1 باب اور 3 آیت۔ خدا نے ہمارے لیے ہر طرح کا انتظام کر رکھا ہے، اسی میں ہم بھی اس کے ارادہ کے موافق جو اپنی مرضی کی مسلط سے سب کچھ کرتا ہے بیشتر سے مقرر ہو کر میراث بنے۔ افسیوں کا خط اس کا 1 باب اور 11ویں آیت۔